بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، شمال ایچ ڈی نیوز کے ساتھ میں ہوں آپ کی ہوسٹ عشا رانی اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام عشا کے ساتھ۔ ناظرین، آج میں کمشنر آف ہزارہ سید زیر اسلام سر کے آفس میں موجود ہوں، جو کہ تغمہ شجاعت اور سینئر بیوروکریٹ ہیں۔ ناظرین، ہزارہ ڈویژن کا ایک بہت بڑا نام، جنہوں نے اس ہزارہ کے لیے بہت سارے کام کیے، ایبٹ آباد کی تعمیر و ترقی کے لیے کافی کام کیا، تجاوزات کے خاتمے کے لیے کافی کام کیا، ماشاءاللہ سے آج وہ ہمارے ساتھ موجود ہے اور جو لوگوں کی عوامی مسائل تھے، عوامی شکایت تھے، ان حوالے سے ان سے بات کریں گے۔ اور سر، آپ کا بہت بہت شکریہ سر، آج اپنے قیمتی ٹائم میں سے کچھ وقت ہمیں بھی دیا۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام بیٹا، تھینک یو ویری مچ۔ میں آپ کا بھی مشکور ہوں اور آپ کے چینل کا بھی کہ آپ نے مجھے موقع فراہم کیا کہ میں براہ راست ہزارہ ڈویژن کے عوام سے بات چیت کر سکوں۔ جی سر، اچھا سر، آج ہم تحصیل آفس میں گئے، وہاں کافی ایک رش بنا ہوا تھا، مرد بھی تھے، عورتیں بھی تھی، لیکن وہاں ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں تھا۔ لوگوں کو یہی شکایت بار بار آ رہی تھی کہ وہاں ایک بندہ بیٹھتا ہے، ڈومیسائل ہم وہاں بنانے آتے ہیں، لیکن وہ آپ کو پتہ ہے کالج یونیورسٹی کے جو ہیں وہ ٹائم ختم ہو رہی ہے، لیکن وہ جو ڈومیسائل بنانے والے ہیں وہ 7 دن کا ٹائم دیتے ہیں، لیکن جب ہم دوبارہ واپس لینے آتے ہیں تو 8، 9، 10 دن ہو جاتے ہیں، کالج کی جو ٹائم ہے وہ گزر جاتی ہے، لیکن ہمیں ڈومیسائل نہیں ہوتا۔ ایسا کوئی نہیں ہے ان کے لیے آسانی ہو جائے عوام کے لیے؟ دیکھیں بیٹا، گورنمنٹ جو ہے وہ ایفرٹس کر رہی ہے۔ آپ کے نالج میں ہونا چاہیے کہ آج کل جو ہی یہ بورڈز کے ریزلٹس آتے ہیں بچوں کے، تو اس وقت والدین سارے جو ہیں نا وہ پورے رش کے ساتھ، پورے اس کے ساتھ وہ ڈومیسائل کے لیے وہ تحصیل پہ ایک طرح کی بمبارمنٹ ہوتی ہے، لوگوں کا بڑا رش ہوتا ہے۔ تو یہ مہینے ڈیڑھ کی بات ہوتی ہے۔ والدین کو چاہیے کہ وہ جب بچے ایگزام کے لیے بیٹھ جائیں تو والدین وہ ان کے پاس کم و بیش 3 ماہ ہوتے ہیں، اس دوران وہ ان کے ڈومیسائلز بنائیں۔ رزلٹ آنے کے بعد ہی یہ ساری ایفرٹ شروع ہوتی ہے۔ تو گورنمنٹ تو انہوں نے آن لائن پروسیس بھی شروع کیا ہے۔ اب ہم اسکول بیسڈ ڈومیسائل بھی بچوں کو اسکول کے پرنسپل کے پاس، جو بچے 9th اور میٹرک میں فرسٹ ایئر میں پڑھ رہے ہیں، تو ان بچوں کو بھی ہم ڈومیسائل کلیکٹیولی ایشو کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ لیکن وہ جو وزڈم ہے نا وہ یہی ہے کہ آپ پہلے سے جب بچے ایگزام میں بیٹھ جائیں، گھر پہ ہوں، تو وہ آپ اپنے ڈومیسائل کا پروسیس شروع کر دیں۔ دوسرا، ڈومیسائل کے پروسیس میں آپ کو پتہ ہے کہ ہزاروں بچے ہوتے ہیں، پھر تو گورنمنٹ کے پاس تو ایک ہی کاؤنٹر ہے، اسی کاؤنٹر سے وہ بچوں کو فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں۔ کل میں نے بھی وزٹ کیا ہے، وہاں پہ یہ لائنیں لگی ہوئی ہیں ڈومیسائل کے اصول کے لیے، لیکن اصل بات، جو بہترین بات یہ ہے کہ وہ اسی طرح اسی تندئی کے ساتھ کام کر رہے ہیں اور روز کا کام روز ہی ختم کر رہے ہیں۔ یہ جو 7 دن آپ نے بتایا ہے کہ یہ رائٹ ٹو سروسز ایکٹ میں بھی 7 ہی دن ہیں کہ 7 دن کے اندر ہی اندر آپ نے ڈومیسائل دینا ہے، تو اس میں ورکنگ 7 ڈیز میں یہ ڈومیسائل ہم بچوں کو پہنچا رہے ہیں۔ میں نے تو کل دیکھا ہے کہ وہاں پہ خواتین کے لیے علیحدہ کاؤنٹر نہیں تھا، اس کے لیے میں بندوبست کر رہا ہوں ابھی، اور جو کیوز بنی ہوئی تھیں، لائنیں لگی ہوئی تھیں، لوگ زیادہ آ رہے تھے، تو اس میں یہ والدین کو بھی چاہیے کہ وہ پیش بندی کے طور پہ بچوں کے ایگزام کے دوران ہی وہ ڈومیسائل، یہ نہ ہو کہ آخری 5 دنوں میں ڈومیسائل، تو پورا پھر ہر تحصیل میں پورا ضلع آ جاتا ہے، تو اس کو لوگ فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں۔ اور سب سے اچھی بات یہ ہے کہ کوئی کرپشن نہیں ہو رہی، کوئی پیسے نہیں لے رہے۔ میں نے سب وہاں دیکھا ہے کہ وہ ٹرانسپیرنٹ طریقے سے لوگوں کو صبح سے شام تک فیسیلیٹیٹ کیے جا رہے ہیں۔ جی اچھا سر، اگلا کوسچن میرا آپ سے یہ ہے کہ جو پرائز کنٹرول لسٹ لگتی ہے مارکیٹ کے اندر، دیکھا جائے تو ہر شاپس کے اندر الگ الگ انہوں نے اپنا ریٹ لگائے ہوئے ہوتے ہیں، تو ایسا کیوں ہے کہ وہ جو اگر 100 روپے کی چیز اس لسٹ کے اندر موجود ہے تو وہ جو شاپس والے ہیں وہ 200 دیتے ہیں؟ کیا اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں، اس کے لیے نا آپ کو یہ جو آپ کی جو کمیٹیاں ہیں، ویجیلنس کمیٹیاں جو ہیں، پرائز کنٹرولنگ میجسٹریٹس ہیں، وہ ان وائلیٹرز کے خلاف ایکشن لیتے ہیں۔ آپ اپنا یہ نیشنل کریکٹر بھی دیکھیں نا کہ یہ جو وائلیشن کرنے والے ہیں یہ کون لوگ ہیں؟ کیا یہ مسلمان ہیں؟ اور یہ سچے مسلمان ہیں؟ ان کے دلوں میں خدا کا خوف نہیں ہے؟ اب ڈسٹرکٹ پرائس ریویو کمیٹی نے ایک ریٹ مختص کیا ہے، تو جو دکاندار اس کو آبزرو نہیں کر رہا اس پہ لاکھوں روپے ہم جرمانے کرتے ہیں، تو انہیں بھی احساس کرنا چاہیے۔ اس کے علاوہ یہ جو میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جو سول سوسائٹی ہے، یہ جو پرچیزرز ہیں، ان کو بھی چاہیے کہ وہ کمپلینٹس کریں۔ ہم نے ہر پرائس لسٹ کے ڈسپلے پہ، آویزاں کرنے پہ اور اس کے متعین کردہ نرخوں پہ اشیاء خرد و نوش کی خرید و فروخت کو انشور کرنے کے لیے ہمارے فیلڈ میں میجسٹریٹس بھرپور کارروائیاں کر رہے ہیں، اور یہ جو کنزیومر پروٹیکشن کمیٹیاں ہیں ان کو بھی فعال ہونا چاہیے
یہ آپ دیکھیں کہ کنزیومر کورٹس بھی آج کل گورنمنٹ نے ہر ڈسٹرکٹ میں ایک کنزیومر کورٹ بھی بنائی ہوئی ہے. سیشن جج لیول کے ایک سینئر جج صاحب ہر ضلع میں بیٹھے ہوئے ہیں. تو یہ چیک اینڈ بیلنس کا نظام ہے، لیکن ہم بحیثیت قوم ہمیں ایمانداری کی طرف جانا ہوگا، اسلام کے اصولوں کی طرف جانا ہوگا، ہمیں اپنے بچوں کے لیے رزق حلال کمانا ہوگا. تو یہ معاشرے کی یہ جتنی بھی کمیاں کوتاہیاں ہیں، انتظامیہ اپنا کردار ادا کر رہی ہے، لیکن عوام کو، ان ٹریڈرز کو، بزنس کمیونٹی کو بھی خدا کا خوف کرنا چاہیے. ہم ریگولرلی پرائس ریویو کمیٹی کی میٹنگز کر رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں کہ جتنی اسینشیل کموڈٹیز ہیں وہ ارزاں نرخوں پر، مارکیٹ ریٹ پر لوگوں کو ہم مہیا ہوں. لیکن پھر بھی آپ دیکھیں کہ معاشرے میں ذخیرہ اندوز بھی ہیں، منافع خور بھی ہیں، اس میں ملاوٹ کرنے والے بھی ہیں، گراں فروش بھی ہیں. ان کے خلاف گورنمنٹ نے سخت قوانین ہیں اور اس پہ ہم کوشش بھرپور کر رہے ہیں. حلال فوڈ سیفٹی اتھارٹی ہے، سینیٹری کی ٹیمیں، فوڈ کی ٹیمیں ہیں، پرائس کنٹرولنگ میجسٹریٹس کی ٹیمیں ہیں. تمام ٹیمیں متحرک ہو کر پھر بھی یہ جو آپ کہہ رہی ہیں کہ لوگ پھر بھی وائلیشنز کرتے ہیں، تو آپ دیکھیں کہ گڈ ڈیڈز اور بیڈ ڈیڈز کا کنسیپٹ تو ہے. تو یہ برے کام کرنے والے، یہ ناحقیبت اندیش جو ہیں، وہ ان کو خدا کا خوف نہیں ہے، اس لیے وہ یہ کرتے ہیں. حکومت اپنی ذمہ داریاں جو ہے اپنی بساط کے مطابق بھرپور طریقے سے ادا کر رہی ہے. جی سر، آپ نے ماشاءاللہ ہزارہ کے اندر کافی کام کیا. اچھا سر، یہ جو پانی بارش ہوتی ہے، تھوڑی سی نالے بند ہو جاتے ہیں، سڑکوں پہ پانی آ جاتا ہے، لوگوں کے اندر، گھروں کے اندر پانی چلا جاتا ہے، اتنی مشکل کا سامنا ان کو کرنا پڑتا ہے. لیکن جو انتظامیہ ہے وہ کیا فوٹو سیشن کی حد تک جا کے آپریشن کرتی ہے. حالانکہ پشاور ہائی کورٹ نے اس تجاوزات کے خاتمے کے لیے بڑا حکم بھی دیا، لیکن شام کو وہی تجاوزات قائم ہو جاتے ہیں. یہ دیکھیں، یہ تجاوزات تو آپ دیکھیں کہ نہ تو اسٹیٹ کی مشینری کرتی ہے اور نہ سرکاری لوگ کرتے ہیں. یہ تجاوزات تو یہ عوام ہی کرتے ہیں جو قانون شکن لوگ ہیں، اور یہ کنٹینیوس پروسیس ہے. اس کو ہم ہٹانے کی بھرپور کوشش کرتے ہیں. ہر ہفتے بعد ہم ایک کمپین کرتے ہیں، لیکن ان لوگوں میں وہ آگہی نہیں ہے، ان میں قانون پسندی نہیں ہے. یہ صبح ہم تجاوزات ہٹاتے ہیں، شام کو پھر لگا دیتے ہیں. پیونیٹیو ایکشنز کے ساتھ ساتھ ہم جتنے بھی پرسویسو میئرز بھی ہم اٹھا رہے ہیں. لیکن معاشرے کی تشکیل جو ہے نا، یہ تمام سب جتنے بھی طبقے ہیں ان کی ذمہ داری ہے. کنزیومرز کی بھی ذمہ داری ہے، پیڈسٹیرینز کی بھی ذمہ داری ہے، دکانداروں کی بھی ذمہ داری ہے، علماء کرام کی بھی ذمہ داری ہے، لیگل فریٹرنیٹی کی بھی ذمہ داری ہے، انتظامی مشینری کی بھی ذمہ داری ہے، میڈیا کی بھی ذمہ داری ہے. تو آپ اسی طرح یہ باتیں اجاگر کرتی رہیں گی، اسی طرح آپ یہ جو ہے یہ پوائنٹس ریز کرتی رہیں گی، انتظامیہ اسی طرح کام کرتی رہے گی، اور مجھے امید ہے انشاءاللہ ایک دن یہ ہمارا معاشرہ سدھر جائے گا. یہ جو پانی کی بات آپ نے کی ہے، تو یہ بھی آپ کو میں بتاؤں کہ یہ انکروچرز کون ہیں؟ یہی لوگ ہیں، یہی کمیونٹی ہے جنہوں نے نالوں میں بھی گھر بنائے ہوئے ہیں، جنہوں نے اپنی نالیاں جو ہیں وہ سیلٹ اپ کی ہوئی ہیں، بند کی ہوئی ہیں. اپنی جو سٹیئرز ہیں گھر جانے کی، وہ اپنی حدود میں نہیں بناتے، وہ باہر گلی میں ہی وہ بناتے ہیں، باہر اسٹریٹ میں اور لین میں ہی بناتے ہیں. اپنے سارے گھر کا کچرا اٹھا کر نالی میں پھینکتے ہیں، اور پھر وہ دیکھتے ہیں کہ گورنمنٹ آئے گی اور اسے صاف کرے گی. یہ کمیونٹی کی بھی آخر کچھ فرائض ہیں، ان کی بھی کچھ ذمہ داری بنتی ہے. یہ تجاوز کرنے والوں کی بھی کچھ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ بھی کچھ اپنی حدود میں رہیں. وہ بھی سڑکوں کو، گلیوں کو انہوں نے وہ اپنے لیے وہ بزنس کی وہ اوپن پلیسز بنائے ہوئے ہیں کہ جی وہ صبح گھر سے گاؤں سے اٹھ کے آئیں گے اور سڑک پہ اپنی چادر بچھا کر وہاں پہ وہ مختلف اشیاء خرید و فروخت کریں گے. یہ دیکھیں، یہ کسی بھی معاشرے میں اس طرح نہیں ہوتا ہے. یہ جتنی بھی معاشرے میں یہ جو آپ کو یہ جو کوتاہیاں نظر آ رہی ہیں، یہ جو معاشرے میں بگاڑ نظر آ رہا ہے، اس میں یہ سب لوگوں کی ذمہ داری ہے کہ سب مل کر اس کو ٹھیک کریں. آپ کا شکریہ. تھینک یو سو مچ سر.